گستاخ رسول کو نعرے جہنم کیا گیا اور ممتاز قادری غازی اسلام نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا، تو میڈیا چینل اخبارات گواہ ہیں کہ صرف حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالخیر پروفیسر محمد زبیر صاحب انوری کی وہ آواز حق تھی کہ ملک ممتاز نے جو کچھ کیا ہے صحیح کیا ہے۔ اب میں اپنے عظیم قائد جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی صدر تاریخ تحفظ ناموس رسالت کے سربراہ حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب انوری سے عرض کروں گا کہ تشریف لا کر خطاب کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں ہم عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے نبی کا جو غلام ہے نبی کا یہ غلام ہے۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم، بلند آواز سے پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کی بات قائدین جمعیت علماء پاکستان اور مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے حمایتین ملت اور میرے واجب احترام دوستوں اور عزیز دوستوں، ممتاز قادری صاحب کی رہائی کے سلسلے میں تحفظ ناموس سے رسالت، تحریک ناموس سے رسالت کا اجلاس ہوا، جس میں طے ہوا تھا کہ مختلف شہروں میں کنونشن منعقد کیے جائیں گے ان کی رہائی کے سلسلے میں، اور مختلف جماعتیں مختلف شہروں کے اندر اس کی میزبانی کریں گی۔ الحمدللہ آج جمعیت علماء پاکستان نے پہلا یہ کنونشن منعقد کیا اور اس کی میزبانی کی شہادت جمعیت علماء پاکستان کو حاصل ہوئی۔ میں اس عظیم سعادت کے حصول پر جمعیت علماء پاکستان ملتان کے تمام عہدیداران کو، بالخصوص ملتان کی روح رواں آستان عالیہ حضرت مولانا حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین، حضرت صاحبزادہ احمد میاں صاحب میرا مجدہو کو، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی ہدایت اللہ صاحب کچوری دامت برکاتہ القدسیہ کو، اور ان کے تمام ساتھیوں کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جتنے قائدین یہاں تشریف لائے تحریک ناموس سے رسالت کی اپیل پر اور یہاں انہوں نے خطاب فرمایا، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیز محترم،
آپ کو یاد ہوگا جب تحریک چل رہی تھی، تحریک ناموس رسالت، جب ہمارے سربراہ مملکت نے صدر صاحب نے کہا تھا کہ اس قانون توہین رسالت کے اندر ہم ترمیم کریں گے، اور وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس وقت تحریک شروع ہوئی ہے اسی تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم سے، اور کراچی کے جلسے کے اندر ببانگ طہل علماء نے سلمان تاثیر کو مخاطب کر کے کہا تھا، سلمان تاثیر، سلمان رشدی بننے کی کوشش نہ کر، سلمان فارسی بن کر نبی کا غلام بن جا اور اپنی عاقبت ہماری۔ یہ گستاخانہ باتیں جو تو کر رہا ہے نبی کے قانون کے سلسلے میں، اور نبی کی عزت اور عظمت کے قانون کے لیے تو کہہ رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب بھی وقت ہے، اس توہین کے بعد آ جا اور حضور کا غلام بن جا، لیکن اس نے بات نہیں مانی۔ جب بہت لوگوں نے کہا کہ میاں علماء فتوے لگائیں گے، تو کہنے لگا علماء کو تو اور مفتیوں کو اور فتووں کو تو میں اپنی جوتی کے نوک پر رکھتا ہوں۔ اس نے جب نبی کے گستاخی کی، کس مسلمان سے برداشت ہو سکتا ہے؟ سب بے چین سے مسترد تھے، لیکن یہ شہادت اللہ نے ممتاز قادری کو عطا فرمائی کہ اس نے اس بدبخت کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ممتاز قادری سے برداشت نہ ہو سکتا، اور بڑا ممتاز قادری جیسے عاشق رسول سے کیا برداشت ہوتا؟ نبی کی شان تو یہ ہے کہ ان کے گستاخ کو تو زمین بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک گستاخ رسول تھا جو نبی کی توہین کیا کرتا تھا، گستاخی کیا کرتا تھا، جب مر گیا اس کو قبر کھود کر قبر میں دفن کیا گیا، لیکن جب لوگ واپس گئے تو قبر نے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ لوگوں نے سمجھا نہ معلوم کیا معاملہ ہے، شاید کوئی آ گیا ہوگا، کسی نے نکال دیا ہوگا اس کو، چلو دوبارہ گہری قبر کھودتے ہیں اور پھر اس کو اندر دفن کرتے ہیں تاکہ کوئی نکال نہ سکے۔ گہری قبر کھود کے دفن کیا، دوبارہ آ کے دیکھا تو زمین نے پھر اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ لوگ حیران، معاملہ کیا ہے؟ رب کائنات کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو میرے محبوب کا گستاخ ہوتا ہے اس کو یہ بے جان چیزیں، یہ پتھر اور یہ خاک اور خاک کے ذرے بھی اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر عاشقان مصطفیٰ اس کو کب گوارا کر سکتے ہیں؟ تو پھر ممتاز قادری اس کو کب گوارا کر سکتا تھا؟ اس نے اپنے عشق میں ڈوب کر اس کو کیسے کردار پر پہنچا دیا، اور ایک ہی جس کے اندر وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کے رسول کا محبوب بن گیا، اللہ کے پیاروں کا پیارا بن گیا۔ کیا عشق اس کا قربان تھا؟ کیسے عشق میں ڈوب کر اس نے بات کی ہے؟ جس وقت اس کو سزا سنائی گئی، سزا سنانے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، میں اپنی منزل سے پہنچ گیا، میں اپنی منزل سے ہمکنار ہو گیا۔ اپنے باپ سے جب ملا تو والد سے گلے مل کر کہنے لگا ابا جان مجھے مبارکباد دیجیے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے مجھے اپنے غلامی میں قبول کر لیا۔ اور اپنی کوٹڑی میں گیا تو وہاں جب ملنے کے لیے آئے اس کے بھائی وغیرہ، تو لوگ کہتے ہیں وہاں باہر نکل کے آئے تھے جج صاحبان وغیرہ، وہ سنا رہے تھے واقعات، اور اس کے بھائی وغیرہ سنا رہے تھے کہ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور جب ہم پہنچے تو ہمیں کہنے لگا بھائی جان اور ابا جان آپ مٹھائی لے کے کیوں نہیں آئے میرے پاس؟ آج سے زیادہ تو خوشی کا دن کوئی نہیں ہے کہ آج محمد مصطفیٰ کے قدموں پر جان قربان کرنے کا موقع ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے مجھے قبول کر لیا ہے کہ ان کے قدموں پر میری جان قربان ہو۔ کیا عشق اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اور اس کا عشق قبول ہو گیا حضور کی بارگاہ کے اندر، قبول ہو گیا اس کی بارگاہ کے اندر۔ اور جو شخص اس کی برائی کرے گا مجھے ڈر ہے کہیں اس کی عاقبت خراب نہ ہو۔ پروفیسر طاہر القادری صاحب نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ یہ گستاخ ہے رسول نہیں تھا سلمان تاثیر۔ میں نے خود سنی ہے وہ، اور میرے اس وقت موبائل کے اندر ایک پوری ان کی ریکارڈ شدہ موجود ہے جو انہوں نے فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گستاخ رسول نہیں تھا، اور ممتاز قادری قاتل ہے، اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے۔
مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھے حیرت بھی ہوئی کہ طاہر قادری صاحب جیسی شخصیت جو ہمیشہ عشق رسول پر تقریر کرتی تھی، کیا ہو گیا اس کو؟ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے ٹیلی فون کیا اسی وقت۔ ٹورنٹو کے اندر ہیں آج کل طاہر قادری صاحب، کینیڈا کے اندر، یہاں صبح ہوتی ہے، وہاں رات ہوتی ہے، وہاں رات ہوتی ہے، یہاں صبح ہوتی ہے۔ رات کے 3:30 بجے اٹھ کر میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، صبح 1:30 یا 2:30 بج رہے تھے اس وقت، جمعے کی نماز سے وہ فارغ ہوئے۔ میں نے کہا قادری صاحب ہم تو ہمیشہ آپ کی عشق مصطفیٰ کی تقریریں سنتے تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کیا آپ نے بیان دے دیا؟ 5 گھنٹے وہ سناتے رہے کہ میں نے اس تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو کس طرح بنایا ہے اور کس طرح محنت کی ہے اور کس طرح میں کورٹ کے اندر پیش ہوا۔ میں نے کہا یہی تو مجھے افسوس ہے بقول آپ کے کہ آپ نے یہ قانون بنایا ہے اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اس نے میرے پاس بیان موجود ہے، فرمان تاثیر نے اس قانون کی مخالفت نہیں کی، وہ تسلیم کرتا تھا اس بات کو کہ اللہ کے رسول کا جو گستاخ ہے اس کو قتل کی سزا ملنی چاہیے۔ وہ کہہ رہا تھا صرف کہ پروسیجر جو ہے وہ غلط ہے، پروسیجر میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ کہنے کہ یہ تعبیر القول میں مالا یرضا بہ قائل ہے، وہ اس کا قائل ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسیہ ملونہ نے جب نبی کی گستاخی کی تھی اور جب اس کی گستاخی ثابت ہو گئی، جب کورٹ نے اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے جو گستاخی کی ہے اور اس کے اقرار جب اس کو سزا سنائی گئی اور موت کی سزا سنائی گئی، تو یہی سلمان تاثیر وہاں گیا تھا جیل کے اندر اور یہ کہنے کے لیے گیا تھا کہ میں اس کی سزا کو معاف کراؤں گا، اس کی سزا کو۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیوں معاف کرا رہے ہو، یہ تو قرآن اور حدیث ثابت ہے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ اس سزا کو میں نہیں مانتا، یہ سزا جو ہے ظالمانہ سزا ہے اور کالا قانون۔ میں نے کہا اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو مانتا تھا، اس قانون کو، غلط ہے۔ وہ اس سزا کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ آدمی کا بنا ہوا قانون ہے، حالانکہ غلط ہے۔ میرے مصطفیٰ کی توہین کی سزا ضیاء الحق نے نہیں بنائی، مشرف نے نہیں بنائی، میں نے اور تم نے نہیں بنائی، بلکہ کائنات کے بنانے والے محمد مصطفیٰ کے رب نے یہ سزا بنائی۔ یہ قرآن کے اندر سزا موجود ہے، یہ سزا حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے اس کی جھٹ سے سزا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ میں نے کہا قاضی صاحب ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے اس بیان کو بدلیں۔ کہنے لگے کہ اگر پھر پر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی اس نے گستاخی کی تھی، کس کو اختیار ہے کہ وہ کیا ہر ایک کو اختیار ہے کہ مارتا پھرے، قتل کرتا پھرے جو چاہے۔ میں نے کہا سر وہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، 5 گھنٹے تک بات ہوتی رہی، کیا سناؤں میں آپ کو لمبی چوڑی تفصیل۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں اس بات کہ عام شخص کو اجازت نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے جب سارے دروازے بند ہو جائیں، خود کے خلاف کوئی مقدمہ درجی نہ ہو سکتا ہو، گورنر ہے وہ، کوئی تھانہ تیار نہ ہو، کوئی آدمی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، آپ حیران ہوں گے۔ مجھے بتایا اسلام آباد کے بار کے وکلاء نے مجھے بتایا کہ یہاں بار نے پوری متفقہ قرارداد منظور کر کے دی تھی حکومت کو کہ سارے وکلاء یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر سے نبی کی گستاخی ہوئی ہے، اس کو عہدے سے برطرف کیا جائے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا مجھے بتائیے آپ جب کوئی سنوائی نہ ہو تو کیا نبی کے گستاخ کو بھونکنے دیا جائے؟ کیا وہ گستاخی کرتا ہے اور ایک عاشق رسول خاموش ہے؟ نہیں۔ آج کے حدیث سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، حضور سرور کائنات کے زمانے اقدس کے اندر جب 2 آدمیوں کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ نبی کے پاس گئے تھے، نبی نے فیصلہ سنا دیا، اور جب وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور عمر سے کہنے لگے عمر فیصلہ کیجئے، یہودی نے کہا عمر فیصلہ تو بعد میں کرنا، اتنا سن لو، ابھی ہم تمہارے نبی کے پاس سے ہو کر آئے ہیں اور نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ مسلمان مانتا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کے جواب میں کہا علیکما مکانکما، کہہ رہو ابھی جگہ پر ابھی آتا ہوں، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لائے اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ کہا جو نبی کو گستاخی کرتا ہے فیصلہ نہیں مانتا۔ عمر کی عدالت میں اس کا یہ فیصلہ، قرآن مچ گیا، مدینے کے اندر ادم مچ گیا کہ اب تو مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ حضور کی بارگاہ میں فیصلہ آیا کہ رسول اللہ کے ساتھ دلوائیے، عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا،
ابھی نبی فیصلہ سنانے والے تھے، رب نے فرمایا جاؤ جبرائیل قرآن کی آیت لے کر جاؤ، ہماری طرف سے فیصلہ سنا. فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرماتا محبوب عمر نے جو کیا صحیح کیا، کوئی قصاص کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جو آپ کے فیصلے کو ظاہری طور پر ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اگر دل سے بھی نہیں مانتا تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ اندازہ کیجئے رب فیصلہ سنا رہا ہے. وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ شخص اسلام سے نکل گیا، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ متفقہ طور پر قتل ہوتی ہے اسلام کے اندر. عزیز آنے والے اتنے واضح فیصلے موجود ہیں. حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں. میں نے پوچھا قاضی صاحب اس وقت امیر المومنین تو نہیں تھے، حضرت عمر بن خطاب اس وقت میرے آقا تھے، اور آقا نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تھا. میں نے کہا وہ فیصلہ تو زمین کا تھا، یہ کوئی اور معاملہ تھا. یہ فیصلہ تو نہیں تھا کہ اس نے گستاخی کیے نہیں کی، اس کا فیصلہ تو عمر نے کیا. وہ تو سویلین تھے، ایک سویلین ہو کر وہ فیصلہ کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو قتل کر رہے ہیں، اور حضور اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور قرآن کی آیت یہاں کر اس کی تصدیق کر رہی ہیں. اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ نبی کے گستاخ کو اگر حکمران سزا نہ دیں تو عام مسلمان چاہے تو اس کو قتل کر سکتا ہے. میں نے آخر میں پروفیسر طاہر قاضی صاحب سے میں نے کہا میں زیادہ بحث نہیں پڑھتا، دلائل میرے پاس لاکھوں ہزاروں موجود ہیں. میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ممتاز قادری یہ کارنامہ انجام دے کر اللہ کا مقبول اور اللہ کے رسول کا محبوب بن چکا ہے. اور اس کی محبوبیت اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں پوچھیے اس سے جا کر. جب کسی نے کہا اس سے، جب اس کے بھائیوں نے کہا ممتاز ابھی بھی وقت ہے اپنا فیصلہ بدل دے ورنہ سزا ہو جائے گی، سزا سے پہلے کی بات سنانے سے مجھے جب میں ان کے گھر گیا ممتاز قادری نے کہا بھائی جان کچھ نہ پوچھو، جب سے میں نے یہ کام کیا ہے نہ معلوم آقا کی کتنی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں نوازشوں کو اور عنایتوں کو. میں نے کہا قاضی صاحب اس شخص پر حضور کی جتنی عنایتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں اس پرانی کوٹڑی کے اندر، اور جس طرح وہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہیرو بن چکا ہے، ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بن چکا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نبی کا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہو گیا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس کو قتل کی سزا دی جائے، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں اللہ کے رسول کو آپ ناراض نہ کریں. خدا رہا اللہ کے رسول کو ناراض نہ کیجیے، یہ ساری محنت آپ کی بیکار ہو جائے گی جو آپ نے کی ہے. الحمدللہ علماء